آج اس کا ولیمہ تھا۔ وہ بہت خوش تھی۔ آئینے کے سامنے کھڑی وہ اپنے آپ کو نہار رہی تھی جب اذلان کمرے میں داخل ہوا۔ ولیمے کی مصروفیت کی وجہ سے کافی تھک گیا تھا۔ ویسے تم ہو تو بھلا کی خوبصورت، کوئی پاگل ہی ایسا ہوگا جو تمہاری خوبصورتی پر فدا نہیں ہوگا۔ عمیر بھی اسی لیے تم پر مر مٹا ہوگا۔ حوریہ کو اپنے پیچھے اذلان کا عکس نظر آیا۔ اس کے الفاظ سن کر اس کی چوڑیاں اتارتے ہاتھ رک گئے۔ اذلان اسے دیکھتے 2 قدم ڈریسنگ کی طرف بڑھا اور ٹشو پکڑ کر اس کی دائیں طرف کھڑا ہو گیا۔ حوریہ اس کی بات سے دل کو دھڑکتا محسوس کر رہی تھی، پر پھر بھی اگنور کر کے اپنے کام میں مگن تھی۔ خوبصورتی بھی تب تک دل کو بھاتی ہے جب تک اس پر کوئی داغ نہ ہو۔ وہ اس ٹشو سے اس کا گال صاف کرتے ہوئے بولا۔ ٹشو پر بیس لگ رہی تھی۔ بیوٹیشن نے مہارت سے جو اس کا داغ چھپا دیا تھا، اب اسے اذلان بے دردی سے صاف کر کے ظاہر کر چکا تھا۔ وہ ناسمجھی سے اذلان کو دیکھے جا رہی تھی۔ وہ دیکھو شیشے میں، اب تمہیں اپنی اصلیت معلوم ہو رہی ہوگی۔ اذلان اس کے چہرے کو ہاتھ میں دبوچ کر اس کا رخ سامنے آئینے کی طرف کرتے ہوئے بولا۔ حوریہ نے سامنے دیکھا تو اس کا داغ اب نظر آ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس داغ میں میرا کیا قصور ہے؟ یہ تو بچپن کا ہے۔ وہ نظریں نیچے کرتے ہوئے بولی۔ میرے سامنے زبان درازی کرو گی؟ وہ غصے سے اس کا بازو پکڑتے ہوئے بولا۔ جلال میر کی بیٹی ہو تو زبان تو تیز ہوگی ہی۔ وہ اسے بالوں سے پکڑ کر اپنی طرف رخ موڑتے ہوئے بولا۔ مجھے درد ہو رہی ہے، چھوڑیں۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ آئندہ میرے سامنے اونچی آواز میں بات مت کرنا۔ تمہارا عاشق نہیں ہوں جو سب سن لوں گا۔ اوقات میں رہو گی تو اچھا ہوگا۔ وہ اسے ایک جھٹکے میں چھوڑتے ہوئے بولا۔ حوریہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ پائی اور زمین پر گری۔ اذلان اس کے ہاتھ پر پاؤں رکھ کر آگے بڑھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ ماں! وہ اپنے ہاتھ کو سہلاتے ہوئے بولی۔ وہ یوں اذلان کا رویہ ایک دم بدل جانے پر شوق میں تھی۔ ابھی کل ہی تو وہ اس سے محبت کا اظہار کر رہا تھا، اور اب یہ سب کیا ہو گیا؟ وہ معاف دماغ کے ساتھ کافی دیر وہیں بیٹھی رہی۔ کچھ دیر بعد خود کو سنبھال کر وہ چینج کرنے واش روم میں گھس گئی۔ جلال میر اس وقت طیش کے عالم میں تھے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنا بڑا سچ ان سے چھپایا جائے گا۔ کہاں ہے عمار؟ سامنے لے کر آؤ اسے۔ میری عزت کو نیلام کرنے چلا ہے۔ کل ہی میری بیٹی کی شادی ہوئی ہے اور یہ عاشق بنا پھر رہا ہے۔ کیا چاہتا ہے یہ؟ بھائی صاحب پلیز غصہ کنٹرول کریں، میں اسے سمجھاؤں گا۔ ارسلان میر نے اپنے بڑے بھائی کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ منہ بند کرو اپنا۔ وہ ہوتا کون ہے میری بیٹی پر الزام لگانے والا؟ اس کی اوقات کیا ہے؟ میں اس کا خون پی جاؤں گا۔ جلال میر اس وقت سخت جلال میں آئے تھے۔ حوریہ ان کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی، جس کی شادی انہوں نے اپنے عزیز ترین دوست کے بیٹے اذلان خان سے کی تھی، جس کے بعد سے عمیر کو سخت غصہ آیا ہوا تھا۔ اس کے دل میں کیا تھا آج وہ کھل کر سامنے آ گیا، جب 4 بندوں کے بیچ وہ اذلان کو اپنے اور حوریہ کی محبت کے قصے سنائے تھے۔ اس وقت تو اذلان خان خاموش ہو گیا، صبر کے گھونٹ پی گیا، لیکن جلال میر جانتے تھے کہ وہ سخت طیش کے عالم میں آیا تھا۔ اس کے چہرے پہ بے انتہا غصہ در آیا تھا، آنکھیں اس کی لال ہوئی تھیں، اور اس وقت وہ اپنی بیٹی کے لیے سخت گھبرا گئے۔ ان کا جی چاہا عمیر کو سب لوگوں کے سامنے اتنا پیٹے کہ وہ دوبارہ کبھی ان کی بیٹی کا نام نہ لے، لیکن وہی بات کہ اس وقت صرف وہاں موجود 4 بندوں کے بیچ میں تھی بات۔ اگر وہ کوئی ری ایکشن دکھاتے تو سب کو ہی پتہ چل جاتا۔ اسے بھی وہ بات پتہ چلنی تھی اور ان کی بیٹی خامخواہ میں بدنام ہو جاتی، لیکن اب گھر آنے پر وہ اپنا غصہ کسی صورت کنٹرول نہیں کر پا رہے تھے۔ ابھی تک عمیر گھر نہیں آیا تھا اور اپنے بیٹے کی کرتوت سنتے ہوئے ارسلان میر کا سر بڑے بھائی کے سامنے شرمندگی سے جھکتا جا رہا تھا۔ وہ تو دل ہی دل میں شکر کر رہے تھے کہ عمیر ارسلان گھر نہیں آیا، ورنہ کوئی بعید نہیں تھی کہ جلال میر اسے گولی ہی مار دیتے۔ آپ تھوڑا صبر کریں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں۔ اذلان بہت اچھا اور نیک اور شریف لڑکا ہے۔ وہ یقیناً عمیر کی کسی بات کا یقین نہیں کرے گا۔ انہوں نے ہماری بیٹی کو دل و جان سے اپنایا ہے، تو اس کا مان بھی رکھیں گے۔ مسز زباریہ میر نے شوہر کا غصہ ٹھنڈا کرنا چاہا۔ ہاں، وہ مان بھی تب رکھیں گے جب تک یہ ان کا بیٹا خود کو قابو میں رکھے گا۔ اس کی بکواس سنتے سنتے اگر میری بیٹی کا گھر برباد ہوا نا تو یاد رکھنا ارسلان میر، میں بھول جاؤں گا کہ تم میرے بھائی ہو اور عمیر میرا بھتیجا۔ جان سے مار دوں گا اسے۔ وہ اپنے غصے میں چلاتے وہاں سے واپس پڑی ٹیبل کو زور سے ٹھوکر مارتے اپنے کمرے کی جانب بڑھے۔
جبکہ میر حویلی میں اس وقت بہت ٹینشن والا ماحول بنا ہوا تھا۔ سبھی چپ چاپ اور پریشان تھے۔ جلال میر کو اللہ نے شادی کے دوسرے سال ہی 2 جڑواں بیٹیوں سے نوازا، عشا اور نشا۔ دونوں ہی ان کی آنکھ کا تارا تھی، لیکن پھر 10 سال گزر گئے، ان کی کوئی اولاد نہ ہوئی، اور اچانک ہی اللہ نے 10 سال بعد ان کو پھر سے ایک پیاری سی بیٹی سے نوازا، جس کا نام انہوں نے حوریہ رکھا۔ حوریہ جلال میر۔ وہ بے انتہا خوبصورت تھی، لیکن اس کے دائیں گال پر ایک کالا نشان تھا جو اس وقت تو بہت چھوٹا تھا، لیکن دھیرے دھیرے وقت گزرنے لگا تو وہ نشان بھی بڑا ہوتا گیا۔ وہ حوریہ کے چہرے پر اس کی خوبصورتی کو داغ لگاتا تھا، لیکن جلال میر کو اپنی بیٹی کی اسی داغ سے بے انتہا عشق تھا۔ وہ اپنی تینوں بیٹیوں میں سے سب سے زیادہ پیار حوریہ جلال میر سے ہی کرتے تھے۔ جب سے وہ ان کی زندگی میں آئی تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بے انتہا دولت سے نوازا، اور یہ سب یہی سمجھتے تھے کہ حوریہ کی ان کی زندگی میں آنے سے ہی اللہ تعالیٰ نے ان پر خوش قسمتی کے دروازے کھولے تھے۔ وہ حوریہ کی ہر خواہش کو پورا کرتے۔ جتنی وہ خود نرم اور نازک اور خوبصورت تھی، اس کا دل اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی زیادہ خوبصورت بنایا تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ جس کی زندگی میں وہ جائے وہ اس کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے۔ عمیر ان کے چھوٹے بھائی کا بیٹا تھا، جو ان کی دونوں بڑی بیٹیوں سے 3 سال چھوٹا تھا۔ عشا کی شادی اس کے ماموں کے گھر ہو گئی، اور جب نشا کی شادی کا ذکر چھڑا تو عمیر کا نام لیا گیا، پر عمیر نے صاف انکار کر دیا کہ وہ اپنے سے 3 سال بڑی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا، اور یوں گھر کے افراد کے دلوں میں دراڑ پڑی، اور بعد میں یہ مضبوط ہوتی چلی گئی۔ نشا کی شادی بھی خاندان میں ہی ہو گئی، اور جلال میر کو اپنی بیٹی حوریہ کے لیے اپنے دوست کا بیٹا اذلان پسند آ گیا۔ وہ جس طبیعت کا مالک تھا، جلال میر کو یقین تھا کہ وہ ان کی بیٹی کو کبھی چہرے پہ داغ ہونے کا طعنہ نہیں مارے گا، اور ان کا یقین بھی سچ ثابت ہوا۔ پر عمیر، جس کو انہوں نے حوریہ کا رشتہ دینے سے انکار کیا تھا، وہ اس کا گھر برباد کرنے، اپنے اندر کا غصہ اتارنے، آج ولیمے کے دن پہنچ کر اذلان کے کان بھرنے لگا۔ وہ جانتا تھا اس نے آج بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا، اور بہت جلد اب بات حوریہ کی طلاق تک پہنچ جائے گی۔ تب اس کے تایا کے پاس وہی ایک آپشن بچے گا، اور حوریہ کو وہ اپنا بنا لے گا۔ اس وقت وہ دریا کے کنارے اپنی گاڑی کھڑی کیے اس کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے کھڑا، سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا۔ کل ہی حوریہ کی رخصتی ہوئی تھی۔ کتنا روکنا چاہا اس نے، باپ کے آگے ہاتھ تک جوڑے، ماں کی منتیں کی، لیکن اس کے ساتھ کیا کیا؟ اس کے اپنے ماں باپ نے اس کے ساتھ سازش کی۔ ماں نے اسے چائے میں نیند کی گولیاں دے کر گہری نیند سلا دیا، اور باپ نے کمرے کا دروازہ باہر سے لاک کر گیا تاکہ وہ حوریہ کی شادی میں کوئی مسئلہ نہ بنائے۔ پر کیا ہوا؟ کل وہ بچ گئی، آج اس نے اچانک ولیمے پر آ کر اپنا کام پورا کر لیا، لیکن پھر بھی وہ خوش نہیں تھا، کیونکہ حوریہ اس کی دسترس میں نہیں تھی۔ بہت جلد حوریہ جان تم میرے پاس ہوگی، یہ وعدہ ہے میرا تم سے۔ حوریہ کافی دیر اذلان کا انتظار کرتی رہی۔ آخر اسے ہوا کیا تھا جو آج وہ اس سے اتنا مس بیہیو کر رہا تھا؟ اڑتی اڑتی اس تک بھی کچھ باتیں پہنچی تھیں کہ عمیر نے اذلان کو حوریہ کے بارے میں کچھ غلط بات کہی ہے، پر اپنی کسی سے ملاقات نہ ہو سکی کہ وہ پوچھ لیتی کہ کیا بات ہوئی۔ اب اذلان کا رویہ اسے تکلیف سے دوچار کر گیا۔ اس کی آنکھوں سے ابھی ابھی وقفے سے نیر بہہ رہے تھے۔ کل جتنے پیار سے اس نے اسے سمیٹا تھا، آج اتنے ہی برے طریقے سے اسے دھتکار گیا تھا۔ اپنا زخمی ہاتھ دیکھتی وہ اندر تک کرب میں مبتلا ہوئی تھی۔ ایک پل لگتا ہے مرد کو ظالم بننے میں۔ خوبصورتی بھی تب تک دل کو بھاتی ہے جب تک اس پر کوئی داغ نہ ہو۔ وہ دیکھو شیشے میں، اب تمہیں اپنی اصلیت معلوم ہو رہی ہوگی۔ وہ بے اختیار اپنے گال کو چھو گئی اور پھر سے آئینے کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی۔ اپنے دائیں گال پر کالا نشان دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو نکلنے لگے۔ یہ نشان اس کو اللہ نے دیا تھا، تو لوگ اس کے اس نشان کو لے کر اس پر طنز کیوں کرتے تھے؟ کیا وہ مکمل نہیں تھی؟ اللہ نے اسے مکمل بنایا تھا، بے تحاشا حسن سے نوازا، ایک خوبصورت دل دیا تھا، لیکن اس سب کے باوجود اس کے چہرے کا یہ داغ اسے نامکمل کرتا تھا۔ اور آج اذلان کی کہی ہوئی باتوں میں اس کا دل سب سے زیادہ دکھایا۔ پلٹ کر دیکھا تو ایک دم دل سے ہوک اٹھی۔ کل ہی تو کتنی محبتیں نچھاور کی تھیں اس شخص نے، تعریف بھی کی اور محبت کا اظہار بھی، جو اسے پہلی نظر میں ہو گئی تھی۔ کل رات کے گزرنے کے لمحات اس کی آنکھوں کے پردوں پر گھومنے لگے۔ اذلان نے کمرے میں آتے اپنی سیٹ سجائے بیٹھی اس خوبصورت لڑکی کو پہلی بار دیکھا۔ اسے اپنے ماں باپ کی پسند اچھی لگی۔ یہ ٹوٹلی ارینج میرج تھی، کیونکہ وہ ایک پریکٹیکل بندہ تھا اور اس کی نظر میں پیار، محبت، عشق
نکاح کے بعد اپنے محرم کے ساتھ ہی جچتا تھا اور اس نے اپنے سارے جذبے اپنی محرم کے لیے ہی سنبھال رکھے تھے۔ اللہ نے اسے اس کی محرم بھی چن دیا تھا۔ ماشاء اللہ بہت خوبصورت ہیں آپ۔ اذلان اس کا ہاتھ تھامے محبت سے بولا تو حوریہ نے ایک نظر خوبصورت اور وجیح مرد کو دیکھا اور شرم سے پلکیں جھکا لیں۔ اذلان نے دھیرے سے اس کا دوپٹہ پیچھے ہٹایا تو وہ مکمل زیوروں سے لدی ہوئی تھی۔ آپ کو اس سے کوفت ہو رہی ہوگی یار۔ وہ نارمل انداز میں بات کرتا حوریہ کو بہت پیارا لگا۔ سچ بتاؤ میں ان زیوروں سے بہت تھک گئی ہوں، میں نے اتار دوں؟ وہ معصومیت سے پوچھتی اذلان کے دل کوئی دنیا ہلا گئی۔ اذلان سر اس بات میں ہلاتے اس کے پاس سے اٹھ کر کبرڈ سے اپنا ڈریس نکالنے لگا اور شاور کی غرض سے باتھ روم کا رخ کیا۔ بات سنیں، یہ کھل نہیں رہا، ہیلپ کر دیں؟ اس کی پکار پر اس کے پاس آتا، اس کی گانی سیٹ کو کھولتا، اس کی برہنہ کمر کو ہلکا سا چھو گیا۔ حوریہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ جا چکا تھا لیکن حوریہ سانس روکے اسٹل بیٹھی تھی۔ پہلی بار کسی مرد کا لمس اس نے خود پر محسوس کیا تھا، وہ بھی اس کا محرم تھا۔ اپنے جذبات بے قابو پاتی وہ اپنا لہنگا سنبھالتی دھیرے سے اٹھی اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنے باقی کا زیور بھی اتارنے لگی۔ اذلان جب تک شاور لے کر واپس لوٹا وہ ڈریسنگ روم میں تھی۔ اذلان کمرے کی تمام لائٹس آف کرتا ایک فیری لائٹ جلتی رہنے دی اور بیڈ پر جاتا بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے موبائل اسکرولنگ کرنے لگا۔ حوریہ روم میں آئی تو ایک پل کو ٹھٹک گئی۔ کمرے کا خوابناک ماحول اس کے دل کی دھڑکنوں کو بڑھا گیا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی اس کے پاس بیڈ پہ ٹکی۔ اذلان نے اس کا ہاتھ تھامے اسے اپنے قریب کیا کہ اس کا دل سینے میں سکڑا۔ حور، آپ جانتی ہیں میں نے ہمیشہ سے یہی خواہش کی تھی کہ میری زندگی میں آنے والی لڑکی ہر عیب سے پاک ہو، بالکل سنگ مرمر جیسا تراشا ہوا مجسمہ۔ پاکیزگی اللہ کا بہترین تحفہ ہے اور پاکیزہ صرف جسم سے نہیں روح اور دل سے بھی ہونا ضروری ہے، جیسے میں نے اپنے سارے سچے جذبے اپنی محرم کے لیے سنبھال کر رکھے ہیں۔ میری خواہش تھی کہ میری زندگی میں آنے والی میری محرم کا دل بھی شیشے کی طرح پاک ہو، اس پہ میرا نام کندہ ہو، اور الحمدللہ مجھے آپ کی صورت میں یہ پاکیزگی ملی ہے، کیونکہ پاک تو ہمیشہ پاکیزہ کو ملتا ہے۔ وہ اس کو اپنی سانسوں سے بھی قریب کرتا اپنے حصار میں لے گیا، دھیرے دھیرے اس کے ماتھے پہ لب رکھتا وہ اسے معتبر کر گیا۔ اس کا پہلا پیار بھرا لمس حوریہ نے اپنے دل میں اترتا ہوا محسوس کیا۔ اوہ، آپ کا منہ دکھائی کا گفٹ اس ڈرار میں ہے۔ اوہ، اس کے لیے ڈائمنڈ سیٹ لایا تھا، صبح مجھ سے لے لیجیے گا۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگاتا اب اس کی رعنائیوں میں کھونے لگا۔ حوریہ کے دل کی دھڑکنیں سر پر دوڑ رہی تھی، ہاتھ پیر کانپنے لگے، جبکہ اذلان اب اپنے جذبات کی رو میں بہکتا جا رہا تھا۔ دھیرے سے اس کا سر تکیے پہ رکھتا وہ اس کے لبوں پر جھکنے لگا کہ ٹھہر گیا۔ آپ کو ڈر تو نہیں لگ رہا؟ کیا میں چھو لوں آپ کو؟ وہ اتنے پیارے انداز میں پوچھ رہا تھا کہ حوریہ تو اس پر دل و جان سے فدا ہوئی۔ وہ منہ سے تو کچھ نہ بولی، اپنی پلکیں جھکاتے اسے اپنی رضامندی دے گئی۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں الجھاتے اس کے لبوں کو اپنے ہونٹوں کی نرم گرفت میں لیتا اس کی سانسوں پر اپنا تسلط جما گیا۔ وہ ایک دم جھٹکا کھا گئی، گرفت دھیرے دھیرے سخت ہوتی جا رہی تھی۔ حوریہ کو اپنی سانسیں گھٹتی ہوئی محسوس ہوئیں تو اگلے لمحے وہ ذرا سا پیچھے ہٹا۔ یار، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ حوریہ اپنی گہری سانسوں میں اسے حیرانی سے دیکھنے لگی۔ وہ مرد ہو کر ڈر رہا تھا۔ کس سے؟ یار ایسے نہ دیکھیں، مجھے خود سے ڈر لگ رہا ہے، کہیں میں جذبات کی شدتوں میں آپ کو ہرٹ نہ کر دوں۔ آپ کو بھی ڈر لگتا ہے؟ مطلب؟ وہ اس کی بات کا مطلب نہ سمجھ پایا۔ آپ تو مرد ہیں نا، تو آپ کو کیسا ڈر؟ ڈرنا تو عورت کو چاہیے نا، وہ اسے اپنے تئیں سمجھا رہی تھی۔ اور میں آپ کے لیے ہی تو ڈر رہا ہوں حور۔ اس کی ناک کے ساتھ ناک رب کرتا شدت سے اس کے لبوں پر اپنا لمس چھوڑ گیا۔ وہ پھر سے کانپی۔ آپ کا لرزنا مجھے ڈرا رہا ہے۔ وہ پیچھے ہٹنے لگا کہ حور نے اس کی کلائی تھام لی۔ اذلان نے اس کی جانب دیکھا تو بنا کچھ کہے وہ سب کہہ گئی۔ اذلان نے فیری لائٹس بھی آف کر دی اور اب کی بار پیچھے نہ ہٹنے کے ارادے سے اس پر جھکتا چلا گیا۔ اس کی گردن پر اپنا لمس چھوڑتا وہ اس کی شہرک پر آیا تھا۔ دونوں کی سانسیں گہری ہوئی تھیں، دھڑکنوں کا تال میل ملا تھا۔
وہ اپنی شدتوں سے اسے بے حال کرتا اپنا بناتا چلا گیا۔ وہ کبھی بکھرتی سمٹتی اس کے سینے میں چھپتی رہی۔ اس کی نرم گرم سرگوشیاں حور کے چہرے پہ مسکان بکھیر دیتی۔ دھیرے دھیرے رات گزرتی جا رہی تھی اور وہ دونوں ایک دوسرے سے مکمل سکون حاصل کرتے خود کو مکمل کر چکے تھے۔ کھٹکی کی آواز پر ایک دم حوریہ ہوش میں آئی۔ اسے لگا شاید اذلان آیا ہے، پر کوئی بھی تو نہیں تھا۔ وال کلاک پر نظریں جا ٹھہریں تو گھڑی رات کے 2 بجا رہی تھی۔ وہ دل کڑا کر کے اٹھی۔ کمرے کا دروازہ کھولتے اس نے ذرا سا باہر جھانکا، لیکن کوریڈور مکمل خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کا دل 120 کی رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ لاک کھول کے باہر نکلی تو شاید ٹھنڈ میں جیسے وہ لرز اٹھی۔ سوچا واپس جا کے شال لے لے، لیکن پھر ارادہ ملتوی کرتی وہ آگے بڑھی۔ نہ جانے اس وقت آدھی رات کو یہ کہاں ہوں گے، اتنی ٹھنڈ ہے تو وہ بڑبڑاتی آگے بڑھ رہی تھی کہ ٹی وی لاؤنج میں جا کے رکتی۔ نظر سامنے اٹھی، وہ سامنے انگیٹھی کے پاس گھٹنوں کو فولڈ کیے بیٹھا گہری سوچ میں گم تھا۔ نہ جانے کب سے یوں ہی بیٹھے ہیں۔ وہ کانپتے لرزتے اس کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ اب ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اسے پکار لیتی۔ نظریں جھکی تو نگاہ اپنے زخمی ہاتھ پر جا ٹھہری جو کچھ دیر پہلے اسی ظالم شخص کی دی ہوئی سوغات تھی۔ اذلان! وہ دھیرے سے اسے پکار گئی، پر وہ ایک دم آواز پر چونکا اور رخ پھیرتے اسے اپنے پاس کھڑا دیکھ وہ خود بھی کھڑا ہو گیا۔ کیوں آئی ہو یہاں؟ وہی لب و لہجہ جو کچھ دیر پہلے تھا۔ وہ باہر ٹھنڈ ہے بہت، پلیز روم میں میرے سامنے اتنا معصوم بننے کا ناٹک مت کرو۔ تمہارے عشق کے قصے تمہارے عاشق کی زبانی سن چکا ہوں میں، اسی لیے اپنی منحوس شکل یہاں سے گم کرو۔ اسے بازو سے تھامے پرے جھٹک گیا۔ وہ بمشکل خود کو سنبھالے اپنے آنسوؤں کو بہنے سے روک پا رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ کن قصوں کی بات کر رہے ہیں، پر آپ ایک بار مجھے ساری بات چپ۔ وہ دبا دبا دھاڑا۔ یہ کمرہ نہیں جہاں اپنے عشق کے قصے سننے آئی ہو، اور میں یہاں کھڑا ہو کر تمہیں خوشی خوشی لوری کی صورت میں وہ قصے سناؤں گا؟ میری عزت ہے اس گھر میں، بیٹا ہوں اس گھر کا، اور بہتر ہوگا کہ تم اپنی زبان بند کرتی روم میں واپس چلی جاؤ، اس سے پہلے کہ میرے صبر کا باندھ ٹوٹے۔ گیٹ لاسٹ۔ وہ دانت پیستے بولا۔ آپ اتنی نفرت کرنے لگے ہیں مجھ سے؟ وہ حیران ہوئی۔ نفرت؟ وہ تو تمہیں اب پتہ چلے گا نفرت ہوتی کیا ہے۔ مجھے دھوکہ دے کے تمہیں سکون سے نہیں رہنے دوں گا۔ وہ اسے بالوں سے جکڑ گیا کہ وہ سہم گئی۔ اس کے گال کا کالا داغ پھر سے اذلان کی آنکھوں میں چبھنے لگا۔ اپنی یہ منحوس شکل لے کر یہاں سے گم ہو جاؤ حوریہ، ورنہ میں بہت برا کر جاؤں گا۔ اذلان، مجھے اپنی صفائی میں کچھ بولنے کا موقع تو دیں۔ کیا موقع دوں؟ ولیمے پہ 4 بندوں کے سامنے تمہارا عاشق قصے لے کر بیٹھا تھا اور سب کو سنا رہا تھا، کس ایک کی جرت نہیں ہوئی اسے روکتا؟ وہ تمہارا باپ جو صرف زبانی کلام ہی اپنا غبار نکالتے ہیں۔ جب بولنے کا وقت آیا تمہارے بابا نے بھی ایک لفظ نہیں کہا، چپ چاپ سنتے چلے گئے، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ وہ سچا تھا؟ تم اور تمہارے گھر والوں نے مجھے دھوکہ دیا، مجھے ایک ایسی لڑکی کا ہاتھ تھما دیا جس کے نہ صرف چہرے پہ داغ بلکہ اس کے دل اور دامن پر بھی داغ ہے۔ تمہارا کردار داغدار ہے حوریہ جلال، اور مجھے تم جیسی لڑکی کی شکل بھی نہیں دیکھنی۔ وہ غصے سے اپنا رخ پھیر گیا، جبکہ اب کہنے کو کچھ نہیں بچا، سب برباد ہو گیا۔ کہتے ہیں جب بات کردار پر آ جائے تو صفائی دینی ضروری پڑ جاتی ہے، اور میں حوریہ جلال کہتی ہوں جب بات کردار کی صفائی پر آ جائے تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ پلٹ گئی، آنکھوں سے آنسو بہاتے وہ واپس اپنے روم میں آ گئی۔ کس طرح اس شخص نے کل رات اسے سمیٹا اور آج یہ شخص اسے کردار پہ داغ کہہ رہا تھا۔ کیا وہ واقعی داغدار تھی؟ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی، وہیں دروازے کے پاس بیٹھتی چلی گئی۔ اس کا دکھ بہت شدید تھا۔ اس نے یہ ساری باتیں اپنے ذہن پہ سوار کر لی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی عمیر نے کیا کیا بولا تھا، پر اس کے بابا کیوں خاموش رہے، منہ کیوں نہیں توڑا؟ اگر وہ چپ تھے تو اذلان کو چاہیے تھا اس کا منہ توڑ دیتا۔ بیوی تھی اس کی، عزت بنایا ایک رات پہلے، کیا وہ اسے ایک رات میں نہیں سمجھا؟ اگر دل میں کوئی اور ہوتا تو اس سے شادی کیوں کرتی؟ وہ کارپیٹ پہ لیٹی ہچکیاں بھرنے لگی کہ نہ جانے کب اس کا دماغ سو گیا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ صبح کے 4 بج رہے تھے جب وہ کمرے میں لوٹا۔ دروازہ کھولا تو دروازے کے بیچوں بیچ وہ اندھے منہ پڑی تھی۔ ایک پل کو اذلان کا دل دھڑک اٹھا، لیکن وہ نظر انداز کرتا باتھ روم کی جانب بڑھ گیا۔
واپس لوٹا تو وہ ابھی بھی اسی حالت میں تھی۔ نیچے جھک کر بیٹھتے اس کا چہرہ دیکھنے لگا، جہاں آنسوؤں کے مٹے مٹے نشان تھے۔ چہرے پہ انتہا کی معصومیت تھی۔ اس کے چہرے کا وہ بلیک نشان اذلان کا دل دھڑکا رہا تھا۔ اس کی خوبصورتی کو چھپاتا نہیں بلکہ مزید اجاگر کرتا تھا، لیکن وہ کل سے اس کی بار بار بے عزتی کر رہا تھا، اس داغ کو نشانہ بنا رہا تھا، اس کے کردار کی دھجیاں اڑا رہا تھا، کیونکہ عمیر نے بھری محفل میں واضح الفاظ میں کہا تھا کہ وہ اور حوریہ ایک دوسرے کو شدت سے پسند کرتے تھے، لیکن تایا جان نے زبردستی اسے اذلان کے ساتھ بیاہ دیا، ورنہ وہ اس کی ہوتی۔ اور بھی اس طرح کی کئی باتیں تھیں۔ ان باتوں کی وجہ سے وہ بہت اپسیٹ تھا اور اب تک وہ حوریہ کی شکل بھی دیکھنا گوارا نہیں کر رہا تھا۔ خود کو اس کمرے سے دور کر لیا تھا، کہیں غصے میں وہ اسے چوٹ نہ پہنچا دے، کچھ غلط منہ سے نہ نکال دے کہ سب کا مان ٹوٹ جائے، خاص کر اس کے بابا اور اس کی دادی کا، جو حوریہ سے بے حد محبت کرتے تھے۔ آخر وہ ہاشم خاندان کے قریبی دوست جلال میر کی بیٹی تھی۔ وہ سر جھٹکتا اٹھنے لگا کہ نظر اس کے ہاتھ پہ جا ٹھہری۔ اف! اس کے ہاتھ پہ زخم، وہ بھی اسی کا دیا ہوا تھا۔ ایک دم سے اسے اپنی باہوں میں بھرا اور بستر کی جانب لاتا، اس کا سر تکیے پہ رکھتا، اس پہ ذرا سا جھکا تھا۔ وہ نیند میں ہچکی لے گئی اور سختی سے سہمے ہوئے اذلان کی قمیص کو جکڑ لیا، جیسے وہ کوئی برا خواب دیکھ رہی ہو اور ڈر رہی ہو۔ اذلان نے دھیرے سے اپنی شرٹ کو چھڑایا اور اس پر کمفرٹر کھول دیا۔ وہ بہت خاموشی سے فجر ادا کرنے مسجد کی جانب نکل گیا۔ کچھ سکون دنیا والوں کی باتوں سے نہیں، صرف اللہ کو یاد کرنے سے ملتا ہے، بلکہ ہر سکون کی دوا صرف اللہ کی ذات ہے۔ وہی ہے جو دلوں پر مہر لگا بھی دیتا ہے اور اسے ہٹا بھی دیتا ہے۔ کیا زبردست کام کیا ہے تم نے، بہت خوبصورت پکس ہیں۔ بس اب دیکھنا یہ پکس ان کے رشتے کی دیواروں میں آخری کیل ثابت ہوں گی اور پھر سب ختم، وہ صرف میری ہو جائے گی۔ عمیر فون پر کسی سے بات کرتا اسے پکچرز کے حوالے سے بتا رہا تھا جو ابھی تھوڑی دیر پہلے اسے واٹس ایپ پر موصول ہوئی تھی۔ وہ اپنی گندی چال کھیل رہا تھا کہ گھر میں کوئی نہیں جانتا، پر وہ حوریہ کی زندگی میں زہر گھول چکا تھا۔ اس نے بنا دیری کیے وہ پکچرز اذلان کے نمبر پر فارورڈ کر دی۔ اب آئے گا مزہ مائی لیڈی، حوریہ جان، یو آر اونلی مائن۔ یہ چھوٹی سی تکلیف اور برداشت کر لو بس، پھر اس کے بعد ایک بار میری دسترس میں آ جاؤ، پلکوں پر بٹھا کر رکھوں گا، ہر دکھ کا مداوع کروں گا۔ وہ دل ہی دل میں حوریہ سے مخاطب تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ سوچ رہا تھا سب ویسا ہوگا، حوریہ کو طلاق ہوگی اور پھر عدت کے بعد وہ اس سے نکاح کر لے گا۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا جب اوپر والا بگاڑنے کے بجائے سنوارنا شروع کر دے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے بگاڑ نہیں سکتی۔ وہ اپنے زوم میں اس وقت فرعون بنا ہوا تھا، اور فرعون تو کسی دور میں بھی آئے غرق ہی ہوا ہے۔ وہ سب صبح کا ناشتہ کر رہے تھے۔ رات بھر بنا بستر کے زمین پہ سوئے رہنے سے حوریہ کو ہلکا ہلکا بخار ہو گیا۔ وہ بمشکل اٹھتی، نماز فجر ادا کر کے دوبارہ سو گئی۔ اسے بہت ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ صبح ناشتے کے لیے ملازمہ بلانے آئی تو اسے بخار میں تپتا دیکھ وہ بھاگ کر مہر النساء کو بلا لائی۔ دادی نے اس معصوم کا بخار چیک کیا تو ایک گھورتی نگاہ پوتے پر ڈالی، جو اپنا رخ دوسری جانب پھیر گیا۔ روبی، میرا فون لے کر آئیں، ڈاکٹر علیشہ کو کال کروں، آگے بچی کو چیک کریں۔ وہ کسی کو توفیق نہیں ہونی، وہ ساتھ اسے بھی سنا گئیں۔ وہ بنا ان کی بات کا جواب دیے باہر نکل گیا۔ کچھ دیر تک ڈاکٹر علیشہ نے آ کر حوریہ کا مکمل چیک اپ کرتے اسے میڈیسنز تجویز کر دی اور اسے اسٹریس سے دور رکھنے کا کہا۔ دادی جان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک اذلان اور حوریہ کے بیچ آخر ایسی کیا بات ہو گئی کہ دونوں ایک دوسرے کے پاس ہوتے ہوئے بھی اس قدر دور تھے۔ دن تک حوریہ کا بخار کافی حد تک کم ہو گیا تھا۔ گھر سے اس کی والدہ کی کال آئی، اس نے اٹینڈ کی، لیکن اپنے اور اذلان کے بیچ ہوئی کسی بات کا ذکر ماں سے نہیں کیا۔ وہ جانتی تھی اس کی ماں چھوٹے سے دل کی مالک ہیں، اگر انہیں اذلان اور اس کے جھگڑے کا پتہ چلا تو شاید وہ سہن نہ کر پائیں۔ اس کے بابا جتنے دبنگ قسم کے انسان تھے، اس کی ماں اتنی ہی ڈرپوک اور بدھو سی تھی۔ بس انہیں اپنے شوہر کے موڈ کی ہی اتنی زندگی تک فکر ستاتی رہی۔ ان کا کام اپنے شوہر کے غصے کو ہر وقت ٹھنڈا رکھنا تھا، اور ان کے بیچ ان کی اپنی ذات کہیں کھو سی گئی تھی، اور یہی خوبی یا خامی بولیں جو بھی تھی حوریہ نے اپنی ماں سے پائی تھی۔ وہ بھی بہت زیادہ بہادر نہیں تھی کہ اپنے حق کے لیے لڑ سکتی۔
اس کی بنسبت عشا اور نشا بہت کانفیڈنٹس لڑکیاں تھیں۔ مہرالنساء نے ان کے لیے کمرے میں ہی کھانا بھجوایا اور روبی کو اس کا خاص خیال رکھنے کو کہا، کیونکہ ان کی بہو اذلان کی والدہ وہ بھی اذلان کے ہم خیال تھیں۔ وہ بھی بہت ساری باتیں حوریہ اور عمیر کے متعلق سن چکی تھی۔ وہ تو پہلے اس رشتے کے حق میں نہیں تھی، لیکن شوہر کی وجہ سے انہیں چپ ہونا پڑا، ورنہ ان کا دل تھا کہ وہ اپنی بھانجی سیماب کو اس گھر میں لے کر آئیں، پر قسمت کو ان کی جوڑی قبول نہ تھی۔ اب ایسی باتوں سے انہیں پھر سے امید جگی تھی، لیکن یہ تو وقت نے طے کرنا تھا کہ ان کی امید پوری ہوتی یا ٹوٹنی تھی۔ شام کا وقت تھا اور مہرالنساء حوریہ کے کمرے میں ہی تھی۔ اس سے ہلکی پھلکی باتیں کرتے اس کا دل بہلا رہی تھی۔ وہ ایک بہت شفیق اور نیک دل خاتون تھی۔ حوریہ کو ان کی صورت بہت بڑا سہارا مل گیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اذلان دل کا برا نہیں، لیکن حالات ایسے ہو گئے کہ اس کا یقین ٹوٹ گیا۔ ایک ہی رات میں، یا شاید ابھی وہ مکمل یقین کر ہی نہیں پایا کہ اس سے پہلے ہی یقین کی دھجیاں اڑا دی گئیں۔ مہرالنساء اسے سمجھا رہی تھی کہ وہ تھوڑا صبر رکھے، اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور اسے بھی صبر کا پھل ضرور ملے گا، کیونکہ سچ کو جتنا مرضی جھوٹ کے لبادے میں اوڑھا دیا جائے، سچ کبھی چھپتا نہیں، وہ ظاہر ہو ہی جاتا ہے۔ بس وہ تھوڑا خود کو اس آزمائش کے لیے تیار رکھے۔ حوریہ کو یہی حوصلہ اس وقت چاہیے تھا۔ اس نے ایک بار پھر اذلان سے بات کرنے کا سوچا۔ یقیناً اسے اپنے اللہ پر پورا بھروسہ تھا، وہ ضرور اس کی سنے گا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ بے قصور ہے اور اللہ کسی پہ بھی اس کی ہمت سے بڑھ کر بوجھ نہیں لادتا تھا۔ وہ غصے سے آگ بگولا ہوتا حویلی میں داخل ہوا۔ بابا جان، بابا جان، وہ ہاشم خان کو پکار رہا تھا کہ سب وہاں جمع ہونے لگے۔ آپ نے کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ وہ اپنے اندر کا درد چھپائے نہیں چھپا پا رہا تھا۔ اب کیا ہو گیا؟ کل انہوں نے اسے بہت طریقے سے سب سمجھایا کہ وہ حوریہ کو ایک موقع دے کے دیکھے، کیا واقعی اس کے کردار میں جھول ہے؟ کچھ وقت تو دے، پھر فیصلہ کرے۔ لیکن آج پھر وہ بھڑکا ہوا تھا۔ یہ دیکھیں، جسے آپ بہت پارسا سمجھتے تھے اس کے کرتوت۔ وہ موبائل ان کے سامنے کر گیا، جہاں عمیر اور حوریہ کی پکچرز تھیں، جس میں وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب تھے۔ کچھ پکچرز میں تو حوریہ کے گال پہ وہ کس بھی کر رہا تھا، اسی گال پر جہاں اس کا داغ تھا۔ وہ تڑپ اٹھا تھا کہ اس کی بیوی کو اس سے پہلے بھی کسی نے چھوا ہے۔ اس کے حصے میں وہ لڑکی آئی جو نہ خود پاک تھی، نہ اس کا کردار پاکیزہ تھا۔ وہ تڑپتا نہ تو کیا کرتا؟ ہاشم خان وہ تصویریں دیکھتے بری طرح سرخ ہوئے تھے، جبکہ دادی جان بھی اذلان کے پاس آ گئیں۔ دور ریلنگ پر ہاتھ سختی سے ٹکائے حوریہ کی نگاہیں اذلان پر تھیں۔ دل کسی سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی ان تصویروں میں کیا ہے، پر اتنا ضرور پتا تھا کہ اس کی عزت کا جنازہ نکل چکا۔ یہ وقت بھی آنا تھا کہ سب کے سامنے حوریہ جلال میر کو اپنی عزت کی گواہی دینی پڑنی تھی۔ بتائیں مجھے، کیوں کیا آپ نے میرے ساتھ ایسا؟ میرے ساتھ ایک ایسی لڑکی کو کیوں جوڑا جس کا دل پہلے ہی کسی اور کا تھا؟ اس کی زندگی میں کوئی اور شخص تھا؟ بتائیں۔ میں نے تو آپ پر بھروسہ کیا تھا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ میرے بابا میرے لیے کسی غلط لڑکی کا انتخاب کر ہی نہیں سکتے، پر میرا یقین ٹوٹ گیا۔ میں ٹوٹ گیا بابا۔ اس کی آنکھوں کے گوشے نم ہوئے تھے۔ مسز ہاشم نے بھی موبائل اپنے ہاتھ میں لیا تو ان کے چہرے پہ بھی غصہ در آیا۔ آپ کو کہا تھا مت کریں غیروں پر اعتبار۔ دیکھ لیا اس کا نتیجہ؟ میرا بیٹا ٹوٹ گیا ہے، اسے آپ کی عزت اور انا نے توڑ دیا۔ کیا برائی تھی میری بھانجی میں؟ اتنی پڑھی لکھی اور اذلان کو پسند بھی کرتی تھی۔ اس کا دل شیشے کی طرح صاف تھا اور اس کے دل پر اذلان کا نام لکھا تھا۔ اگر آپ حامی بھر لیتے تو میرے بیٹے کی زندگی میں ایک ایسی لڑکی آتی جو صرف اس کی ہوتی۔ مسز ہاشم بھی دل کے پھپولے پھوڑنے لگی۔ اذلان اپنے بال مٹھی میں جکڑ گیا۔ اسے اپنی پہلی رات رہ رہ کر یاد آ رہی تھی، جب وہ ٹوٹ کر اس کی باہوں میں سمٹ رہی تھی۔ وہ آنکھیں میچے وہ پل یاد کرتا خود کو بے بس پا رہا تھا۔ آیا وہ احساس سچ تھا، یا جو دکھائی دے رہا تھا وہ سب سچ تھا؟ دماغ کہتا یہی سچ ہے جو سامنے ہے، اسے دھوکہ ملا ہے، پر دل کہتا وہ لڑکی اپنے جذبات میں سچی تھی۔ وہ اس وقت بری طرح سے ذہنی دباؤ کا شکار ہوا تھا۔ بیٹا، اذلان، سنبھالو خود کو، بڑے موجود ہیں، ہم مل کر کوئی فیصلہ لیں گے۔ آپ بس خود کو سنبھالیں، مسز ہاشم نے بیٹے کو حوصلہ دیا۔ فیصلہ؟ حوریہ کا جسم پوری طرح ہل گیا۔ وہ ہاتھ ہٹاتی سیڑھیوں کی جانب بڑھی۔
اسے اپنے کردار کی صفائی دینی تھی، چاہے قسم ہی کیوں نہ اٹھانی پڑتی۔ وہ اپنا گھر بچانے کے لیے ہر حد سے گزر جانے والی تھی۔ ابھی وہ چند سیڑھیاں اتری تھی کہ اذلان خان کی نگاہ اس پر اٹھی۔ وہ اس کی لال آنکھوں کے ڈوروں سے بری طرح سہم کر وہیں رک گئی۔ اچھا ہوا آ گئی سامنے، تمہیں شرم نہ آئی؟ شادی سے پہلے کسی نامحرم کی باہوں کا ہار بنتے؟ میرا ہی بیٹا ملا تھا برباد کرنے کے لیے؟ مسز ہاشم غصے سے پھنکاری۔ تمہیں یہاں سے چلے جانا چاہیے حوریہ، تمہاری میرے بیٹی کی زندگی میں کوئی جگہ نہیں۔ اذلان، جو رشتہ ناسور بننے لگے اور آپ کو نگلنے لگے، اس رشتے کو اپنی زندگی سے کاٹ پھینکنا ہی اچھا ہے، اور روز روز کے رونے سے بہتر ہے کہ ایک ہی بار رو لو۔ اور پھر مسز ہاشم اپنی چال چل چکی تھی۔ پتھر گرم تھا تو ضرب بھی بڑے زور کی لگنی تھی۔ چنگاری پھوٹتے ہی آگ لگا دینے سے گھر تباہ ہو جاتا ہے، اور آگ لگ چکی تھی۔ اب بربادی ہی مقدر تھی۔ میں اذلان خان اپنے پورے ہوش و حواس میں حوریہ جلال میر کو طلاق دیتا۔ ہر سو سناٹا چھا گیا۔ ان الفاظ کی تکلیف حوریہ کے دل میں ٹھیس جگا گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید بولتا، حوریہ کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، اور وہ جو آدھی سیڑھیوں تک پہنچی تھی لڑکتی نیچے آئی اور آندھے منہ اس کے سامنے گری۔ اس کا بے حس و بے حرکت وجود دیکھتے وہاں موجود سبھی افراد گنگ رہ گئے۔ کوئی بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا تھا۔ سبھی تو ساکت ہو گئے تھے۔ وقت بھی جیسے رک گیا تھا۔ اس کے ماتھے سے خون بہا تو مہرالنساء نے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ مسز ہاشم بھی گھبرا گئیں۔ بیٹے کی اس حرکت پر ہاشم خان کا خون کھول اٹھا۔ آہ اذلان! اذلان نے پاس پڑی ٹیبل پر دونوں ہاتھوں سے مکے برسائے۔ ٹیبل چکنا چور ہو گیا۔ اس کے دونوں ہاتھ زخمی ہو گئے۔ اس وقت خان حویلی میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ عمیر نے وہ آگ لگائی تھی کہ ایک پورا ہستا بستا گھرانہ برباد ہو رہا تھا۔ آپ انہیں گھر لے جا سکتے ہیں، اب یہ بہتر ہے، بس احتیاط کیجیے گا، زخم ابھی تازہ ہے، آلودہ نہ ہو، ڈاکٹر نائلہ نے مہرالنساء اور ہاشم خان سے کہا۔ تو وہ حوریہ کو بہت پردے میں گھر لے آئے۔ اب کیا کریں؟ اذلان سے مجھے یہ امید نہیں تھی۔ رات کے تقریباً 12 بج رہے تھے۔ شام میں جو کچھ ہوا اس کے بعد سے اذلان خود کو زخمی کرتا حوریہ کو اسپتال پہنچانے کے بعد وہاں سے چلا گیا تھا۔ دادی جان اور ہاشم خان نے اس کا ہاسپٹل میں ٹریٹمنٹ کروایا تھا۔ وہ اسے واپس تو لے آئے تھے۔ اس کے ماتھے پر زخم آیا تھا، اسے بینڈیج کر دی گئی تھی، پر وہ ایک زندہ لاش کی طرح بیٹھی تھی جسے اسے اب بس دفنانا ہے۔ مہرالنساء اس معصوم کو دیکھتی آنسو بہانے لگیں۔ اس کا چہرہ صاف بتا رہا تھا وہ بے گناہ تھی۔ اس پر الزام لگ رہا تھا۔ ہاشم، میں اس بچی کو تو نہیں جانتی، لیکن اس کی آنکھیں صاف کہہ رہی ہیں کہ یہ پاک کردار ہے، یہ معصوم ہے۔ اماں جان، مجھے لگتا ہے میری تربیت میں ہی کوئی کمی رہ گئی جو اذلان نے آج یہ حرکت کی۔ وہ بھی افسردہ تھے۔ کیا حوریہ کو واپس اس کے گھر؟ ارے پاگل ہو گئے ہو، ایسا سوچنا بھی مت، دادی نے ٹوک دیا۔ لیکن اذلان نے تو اس سے طلاق نہیں ہاشم بیٹا، ابھی طلاق واجب نہیں ہوئی۔ اذلان نے ایک طلاق دی ہے، ابھی حوریہ عدت میں ہے، جب تک کہ اذلان خود اس کی طرف رجوع نہیں کرتا۔ وہ افسردگی سے بولی۔ اور اگر اس نے نہ کیا تو؟ ہاشم خان کے دل میں خوف خدا سمایا۔ پھر بیٹا عدت کے بعد طلاق مکمل ہو جائے گی اور حوریہ اذلان کی زندگی سے نکل جائے گی۔ وہ بھی دل پر پتھر رکھے بولتی چلی گئیں، جبکہ دور بیٹھی حوریہ ابھی بھی کسی غیر مرئی نقطے کو گھورے جا رہی تھی۔ آہ، یہ مرد ذات بھی نہ کبھی کبھی کتنے ظالم ہو جاتے، جیتی جاگتی لڑکی کو زندہ لاش بنا دیتے ہیں۔ کیا یہ اذلان کے ساتھ اس کے کمرے میں نہیں؟ اس سے ان دونوں کے بیچ مزید درار ڈالنے کا خطرہ ہے۔ یہ میرے پاس میرے کمرے میں رہے گی تب تک جب تک اذلان کو اپنی غلطی کا احساس نہیں ہو جاتا، یا جب تک عدت نہیں ختم ہو جاتی۔ روبی، دادی نے ملازمہ کو آواز دی جو ان کی بہت پرانی ملازمہ تھی اور ابھی تک رات گئے ان کے ساتھ تھی۔ جی اماں، حوریہ کو میرے کمرے میں لے جاؤ، خیال رہے حوریہ کی ضرورت کا ہر سامان کمرے میں موجود ہو، اسے کہنا نہ پڑے۔ وہ روبی سے سنجیدگی سے کہتے اس کے جاتے ٹھنڈی آہ بھر گئی۔ طلاق کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک طلاق رجعی، یہ وہ طلاق ہے جو عدت کے دوران واپس لی جا سکتی ہے۔ حوالہ قرآن مجید سورہ بقرہ۔ ترجمہ: طلاق 2 بار ہے۔
پھر یا تو نیکی سے روک لینا ہے یا حسن سلوک کے ساتھ جوڑ دینا ہے۔ طلاق بائن، اس طلاق میں نکاح ختم ہو جاتا ہے، رجوع کے لیے نیا نکاح درکار ہے۔ یہ 2 قسم کی ہوتی ہے، صغرا اور کبرا۔ حوالہ فقہی کتب فتاوی عالمگیری جلد 1 کتاب الطلاق۔ الطلاق البائن یخرج المرأة من عصمتها زوجها ولا یجوز الرجع الا باقت جدید طلاق مغلظہ، یعنی 3 طلاقیں۔ یہ وہ طلاق ہے جس میں ایک ساتھ یا وقفے سے 3 طلاقیں دی جاتی ہیں، اور اس کے بعد رجوع تبھی ممکن ہوتا ہے جب عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح کر کے طلاق لے، حلالے کی شرط۔ حوالہ قرآن مجید سورہ بقرہ۔ ترجمہ، پھر اگر شوہر اسے طلاق دے دے تو وہ اس کے لیے حلال نہ ہوگی جب تک کہ وہ کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کرے۔ اچانک سے ہی زباریہ بیگم کی آنکھ کھلی تو جلال میر بھی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ کیا ہوا؟ زباریہ، ٹھیک ہو نا؟ وہ ان کو گہرے سانس بھرتے دیکھتے پریشان ہوئے۔ میر صاحب، میری بچی، میری حوریہ، وہ جیسے تکلیف میں ہے، اس کو کوئی تکلیف ہے۔ وہ روتے بلکتے بولے جا رہی تھی۔ جلال صاحب نے انہیں گلے سے لگایا اور تھپکی دینے لگے۔ اپنی بیٹی کے لیے وہ خود بھی بہت پریشان تھے، لیکن کسی سے ذکر نہیں کرتے تھے۔ پر اب بیوی کی بھی حالت اپنے جیسی دیکھ وہ مزید پریشان ہو رہے تھے۔ آپ فون کر کے پتہ کریں نا، میری حوری ٹھیک تو ہے؟ وہ ان سے منت بھرے لہجے میں بولی۔ ابھی بہت رات ہو گئی ہے، صبح ہوتی ہے تو فون کرتا ہوں، خود بھی بات کروں گا اور تم سے بھی کرواؤں گا۔ بس اب رونا بند کرو اور چلو شاباش سو جاؤ، اللہ سے اچھے کی دعا کرو۔ وہ اسے تسلیاں دے رہے تھے۔ میں تہجد ادا کر لوں۔ وہ اٹھ گئی تھی، اپنی بیٹی کے نیک نصیبوں کی دعا کرنی تھی اللہ سے، کیونکہ وہی بے چین دلوں کو راحت پہنچاتا ہے۔ اذلان 2 دن سے حویلی ہی نہیں آیا تھا۔ حوریہ مہر النساء کے کمرے میں رہ رہی تھی، بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ ماں کا فون آیا، اب آپ سے بھی بات ہوئی، لیکن دادی کے سمجھانے پر وہ ان کا مان رکھتے اپنے گھر والوں سے طلاق کی بات چھپا گئی۔ اس کا دل بالکل ٹوٹ چکا تھا۔ وہ اب اذلان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی تھی، جو کسی بھی سنی سنائی بات پر یقین کر کے اسے پلک جھپکتے طلاق دے گیا۔ بس اب اسے دادی جان کا مان پورا کرنا تھا، بس خاموشی سے اپنی عدت مکمل کرنی تھی اور پھر اپنے ماں باپ کے پاس واپس لوٹ جانا تھا۔ وہ جانتی تھی اب اس رشتے کا یہی انجام ہونا لکھا تھا، لیکن دادی جان اسے کچھ بھی غلط سوچنے نہیں دے رہی تھی۔ اسے اللہ سے لو لگانے کی تلقین کرتے ہوئے اسے اپنے دل میں ہمت اونچا مقام دے گئی تھی۔ وہ ان کے لیے غیر تھی، لیکن ان کا مان رکھ گئی تھی اور اپنے گھر والوں سے چھپا گئی تھی، اور دوسری طرف ان کا پوتا تھا جو ان کا مان توڑ گیا تھا۔ 1 مہینہ پلک جھپکتے گزر گیا۔ اذلان 1 ماہ تک منظر عام سے غائب رہا تھا۔ وہ فارم ہاؤس میں رہ رہا تھا اور آج 1 ماہ بعد گھر واپس لوٹا تو جیسے بہت ہی اجڑی حالت میں تھا۔ مسز ہاشم تو بیٹے کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ شیو بڑی ہوئی تھی، بال بکھر کر ماتھے پر آئے ہوئے تھے، کوٹ بازو پر اٹھایا ہوا تھا، ٹائی کی نوٹ ڈھیلی تھی، ہاتھوں پہ ابھی بھی زخموں کے نشان تھے، جیسے وہ ان پہ کوئی مرہم نہیں لگا رہا تھا۔ وہ ابھی بھی الجھا اور بکھرا سا لگا۔ اس کے آنے کا منظر دادی جان نے بھی دیکھا۔ پوتے کی یہ حالت دیکھ کر ان کا دل بھی پسیجا، لیکن اگلے ہی پل وہ نظر انداز کر گئیں۔ میرے بچے اذلان، یہ کیا حال بنا لیا؟ مسز ہاشم کی آنکھیں بیٹے کو اس حال میں دیکھ کر رو دی۔ وہ خاموش ہی رہا اور شکست خوردہ قدموں سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، جو بالکل ویسا ہی تھا، خاموش، سنسان۔ وہ کمرہ اسے ایک دم کاٹ کھانے کو دوڑنے لگا۔ ہمت کرتا وہ بستر پر جا بیٹھا، جس کی چادر میں ایک سلوٹ تک نہ تھی۔ خان پلیز رک جائیں، وہ گہرے سانس بھرتی معصوم سے دیکھنے لگی۔ ہرٹ کر دیا نا؟ اذلان نے اس کے لبوں کو بے باکی سے چھوتے دھیرے سے کہا۔ آپ جنونی ہو رہے ہیں، مجھے آپ کے جنون سے ڈر لگ رہا ہے، وہ اس کو دھیرے سے کہتی پلکیں جھکا گئی۔ اذلان کے لبوں کو دھیمی سی مسکان نے چھوا۔ مجھے بھی اپنے جنون سے ڈر لگتا ہے حور، آپ بہت نازک ہیں، آپ کی نازکی محسوس کرتے میں خود کو خوش قسمت تصور کر رہا ہوں۔ وہ پھر سے اس پر اپنی شدتیں نچھاور کرتا، میٹھی سرگوشیاں کرتے اسے اپنے مضبوط حصار میں لے گیا۔ یادوں کے پردے سے نکل کر وہ باہر آیا۔ وہ جا چکی تھی، ہاں، اس نے اس سے اپنا رشتہ ختم کر دیا تھا، تو وہ کیوں رکتی؟ اس نے تو شکر کیا ہوگا۔ وہ باہیں پھیلائے بیڈ پر، ٹانگیں بیڈ سے نیچے لٹکائے لیٹ گیا۔ میں نے خود اسے اپنی زندگی سے نکالا ہے، تو میں کیوں اسے یاد کر رہا ہوں؟ وہ آنکھیں میچ گیا۔
تمہارے چہرے کا داغ، تمہارے کردار کا داغ۔ وہ پھر سے اٹھ بیٹھا، کرب سے وہ چلایا۔ اس کے دماغ میں درد کی شدید لہر اٹھی۔ وہ اپنے بال نوچنے لگا جیسے اس کے دماغ کی نس پھٹ جانی تھی۔ اے کاش کہیں ایسا بھی ہوتا کہ 2 دل ہوتے سینے میں، ایک ٹوٹ بھی جاتا عشق میں تو تکلیف نہ ہوتی جینے میں۔ وہ ساری رات اس کی جاگ کر کٹی تھی۔ صبح ہوتے ہی اذلان آفس کے لیے نکلا تھا۔ اتنے دنوں سے وہ آفس بھی نہیں گیا تھا، فارم ہاؤس میں بند تھا۔ کافی مسئلے ہو گئے تھے آفس میں، اسے اب جانا تھا۔ لوگ شادی کر کے خوش و خرم ہوتے ہیں اور اس نے خود کو اذیت دی تھی۔ وہ سر جھٹکتا نیچے جانے لگا کہ اسے حوریہ کی ایک جھلک دکھائی دی۔ اذلان نے اسے اپنا وہم سمجھا، کیونکہ اس کے تئیں وہ اپنے ماں باپ کے گھر جا چکی تھی۔ جو کچھ اس نے کیا اس کے بعد حوریہ کا یہاں رہنا بنتا نہیں تھا، لیکن اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ حوریہ اس حویلی میں ہوگی۔ وہ سر جھٹکتا آگے بڑھتا کہ اس نے پھر سے حوریہ کو دیکھا۔ وہ حوریہ ہی تھی۔ دادی کے کمرے کی جانب قدم بڑھاتے اد کھلا دروازہ پورا وا کر گیا۔ وہ اپنے چہرے کے گرد نماز کی صورت دوپٹہ لپیٹے ہوئے تھے۔ چہرے پر تازہ وضو کے پانی کے قطرے چمک رہے تھے۔ اس کے چہرے پر انتہائی پاکیزگی جھلک رہی تھی کہ اذلان دم بخود اسے دیکھتا چلا گیا۔ وہ جو قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگی تھی، یک بارگی خود پر نظروں کی تپش محسوس کرتی پیچھے پلٹی۔ اذلان کو کھڑا دیکھ وہ سانس لینا بھول گئی۔ وہ ستم گر آج اتنے دنوں کے بعد نظر آیا تھا۔ اذلان کی نگاہ اس کے چہرے سے ہوتی اس کے ماتھے پہ جا ٹھہری، جہاں ابھی بھی چوٹ کا نشان باقی تھا۔ حوریہ کی نگاہ اذلان کے چہرے سے ہوتے اس کے زخمی ہاتھوں پر جا ٹھہری۔ حوریہ کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہہ نکلے۔ وہ اس شخص سے اب کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتی تھی، درد کا بھی نہیں۔ اپنی آنکھوں میں آئے آنسوں کو چھپانے کے غرض سے وہ رخ پھیر گئی۔ تمہیں تو اپنے گھر ہونا چاہیے تھا نا، یہاں کیا کر رہی ہو؟ تم یہ سوال پوچھنے کا حق نہیں رکھتے اذلان خان۔ اچانک سے اپنے عقب سے دادی کی کڑک دار آواز سنتے وہ پلٹ کر انہیں دیکھنے لگا۔ یہ میرے حکم پہ یہاں میرے پاس رہ رہی ہے۔ اور کیوں دادی جان؟ جب رشتہ ختم ہو گیا ہے تو رشتے ایسے ختم نہیں ہوتے۔ تم نے اللہ کی ناپسندیدہ فعل کو اپنایا ہے، لیکن اب شریعت کے مطابق حوریہ یہیں اپنی عدت پوری کرے گی۔ اس کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلی جائے گی۔ تب تک آپ کا فرض ہے کہ اس کی ضرورتوں کا خیال رکھیں۔ دادی جان، وہ الجھا۔ پوری بچے، آپ اپنی تلاوت کریں، اس ناہنجار کو کچھ سمجھا کے آتی ہوں۔ وہ اذلان کا ہاتھ تھامے باہر لے آئے۔ اذلان جو کچھ ہوا ہونا تھا، ہونا نہیں چاہیے تھا، لیکن اب عدت تک وہ یہیں رہے گی۔ پھر اس کے بعد جب اس نے جانا ہے تو پھر ابھی کیوں نہیں چلی جاتی؟ اذلان کی بات پر ان کا جی چاہا وہ اسے 2 رکھ کے لگا دیں۔ تم چاہتے ہو وہ چلی جائے اور تم پر حرام ہو جائے؟ دادی جان کی سخت بات پر وہ اپنے لب بری طرح بھیج گیا۔ میں نے کر دیا جو کرنا تھا، اب کچھ نہیں بچا، وہ شکست خوردہ لہجے میں بولا۔ کس نے کہا کچھ نہیں بچا؟ ایک طلاق دی ہے تم نے، وہ اب بھی تمہارے نکاح میں ہے۔ اگر اپنا رشتہ بچانے کی چاہ ہوئی، اپنی بیوی کو واپس پانے کی خواہش ہوئی، تو عدت ختم ہونے سے پہلے فیصلہ لینا ہوگا، ورنہ عدت ختم ہو گئی تو پھر واقعی وہ چلی جائے گی۔ تب تم تو کیا دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکے گی۔ اور ہاں رہی بات ان تصویروں کی، تو بیٹا جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے، کچھ بھی کوئی بھی بنا سکتا ہے۔ 1 منٹ، وہ اندر جاتے اپنا موبائل نکال لیں۔ یہ دیکھو، تمہارے دادا اور میری فوٹو کچھ دن پہلے کی ہے، جبکہ آپ کے دادا کو گزرے 10 سال ہو گئے۔ کیا محسوس ہوتا ہے؟ یہ تو مجھے حبیبہ نے تحفہ کر کے کچھ دن پہلے سینڈ کی۔ میں تو اس وقت حیران رہ گئی۔ خیر، میں تو بوڑھی ان چیزوں کو اتنی گہرائی سے نہیں سمجھتی جتنا تم جوان لوگ سمجھتے ہو، لیکن یہ بوڑھی آنکھیں کسی انسان کو پرکھنے میں دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ اور میں اچھے سے جانتی ہوں کہ حوریہ کا دامن بے داغ ہے۔ وہ اپنی کہتی جا چکی تھی، جبکہ اذلان کے لیے سوچوں کا ایک دھارا چھوڑ گئی تھی۔ وہ اس وقت اپنے آفس میں بیٹھا دادی جان کی باتوں کو سوچے چلے جا رہا تھا کہ واقعی جدید ٹیکنالوجی سے یہ سب ممکن ہے۔ وہ الجھا، جبکہ اس کی مما زلیخا بار بار اس پر زور دے رہی تھی کہ وہ ان کی بھانجی سیماب سے نکاح کر کے اسے اپنی زندگی میں شامل کر لے تاکہ وہ خوش رہے، اور ان کی بہن بھی تیار تھی اپنی بیٹی دینے کو۔ لیکن اذلان یہ فیصلہ کسی صورت نہیں لے سکتا تھا۔
وہ بھی تب جب حوریہ اس کے گھر میں تھی، اس کے نام پر وہ اسے دکھ دیتا۔ مانا کہ اسے غصہ تھا، لیکن اتنی بڑی سزا کیسے سنا دیتا؟ بھلے راستے الگ ہو جاتے، منزل کھو جاتی، لیکن پھر بھی جو چاہت اس کے دل میں حوریہ کے لیے جاگ چکی تھی، اب وہ کسی اور کے نام نہیں کر سکتا تھا۔ ساری زندگی وہ حوریہ کی یاد کے سہارے جی سکتا تھا، لیکن اپنی زندگی میں کسی کو حوریہ کی جگہ دینا اس کے لیے روح نکل جانے کے مترادف تھا۔ فون ہے اپنی ایک دوست سے ملنے کا بولا، جو فوٹو فرینک اسپیشلسٹ تھا، اور اسے وہی تصاویر دکھائیں جنہیں دیکھنے کے بعد عادل سوچ میں پڑ گیا۔ مجھے کچھ حد تک تو شک ہو رہا ہے، بٹ میں انہیں پراپر چیک کرنا چاہوں گا، اور ڈونٹ وری، سب کچھ سیکرٹلی ہوگا۔ آئی نو یو، پکچرز لیک نہیں ہوں گی، یو کین ٹرسٹ می۔ ٹرسٹ ہے یار، تمہیں کہہ رہا ہوں نا تبھی۔ کب تک پتہ چلے گا؟ اگر تو یہ ایڈٹ ہوئی ہیں تو جس نے بھی کی ہیں بہت ہوشیاری سے کی ہیں، 3 گھنٹے تک یا شاید 1 دن، کل اس وقت تک آپ کو بتا دوں گا۔ وہ اجازت لیتا جا چکا تھا۔ اس کا دل شدت سے چاہ رہا تھا کہ یہ نقلی ہو، اس کی حوریہ پہ یہ الزام ہو۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر ونڈو کے پاس چلا آیا۔ اس کے بعد وہ ہوگا جو کسی نے سوچا تک نہیں ہوگا۔ تہمت لگانے والے کا وہ حال کروں گا کہ انہیں نہ زمین نصیب ہوگی نہ آسمان۔ وہ رات دیر گئے حویلی واپس لوٹا تو ہر سو خاموشی کا راج تھا۔ دادی کا کمرہ اس سے 3 سے 4 کمرے کی دوری پر تھا۔ اپنے کمرے میں جانے سے پہلے وہ کوریڈور سے گزرتا، اس کمرے کے دروازے کو دیکھتا۔ ایک سرد آہ بھر گیا۔ دھیرے سے دروازہ کھولتے اندر جھانکا تو وہ دادی کے پاس ہی ان کے بستر کے بالکل ایک طرف سمٹی سی سو رہی تھی۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے اسے دیکھتا چلا گیا۔ دل گواہی دینے لگا وہ پاکیزہ ہے، پر اب تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ وہ اس کا دل توڑ چکا تھا۔ اور لڑکیوں کا دل کتنا نازک ہوتا ہے، کانچ سا۔ اور اب جوڑتے ہوئے اذلان کو پتہ چلے گا کتنی محنت کرنی پڑتی ہے۔ تم میرے ہو، اس پل میرے ہو، کل شاید یہ عالم نہ رہے۔ کچھ ایسا ہو تم نہ رہو، کچھ ایسا ہو ہم نہ رہے۔ وہ الٹے قدم پیچھے ہونے لگا۔ یہ راستے الگ ہو جائیں، چلتے چلتے ہم کھو جائیں، میں پھر بھی تم کو چاہوں گا اور اس چاہت میں مر جاؤں گا۔ وہ دروازہ بند کرتے باہر نکل آیا۔ نہ جانے کیوں اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی روح اس کے جسم سے نکل رہی ہو۔ وہ اپنے دل کے مقام کو مکہ مارتے اپنے کمرے کی جانب بڑھا اور سیدھا آئینے کے سامنے جا کر کھڑا ہوا۔ اپنا آپ آج اسے بہت چھوٹا لگ رہا تھا۔ یہی وہ چوڑیاں اتار رہی تھی جب اس نے ٹشو سے اس کے چہرے کا داغ واضح کرتے اسے درد دیا تھا۔ ایسے ضروری ہو مجھ کو تم، جیسے ہوائیں سانسوں کو، ایسے تلاشوں میں تم کو جیسے پیر زمینوں کو۔ وہ ایک دم پیچھے ہوتا نم آنکھوں سے زخمی سا مسکرایا۔ ہنسنا یا رونا ہے مجھے، پاگل سا ڈھونڈوں میں تمہیں، کل مجھ سے محبت ہو نہ ہو، کل مجھ کو اجازت ہو نہ ہو، ٹوٹے دل کے ٹکڑے لے کر تیرے در پر ہی رہ جاؤں گا میں پھر بھی تم کو۔ عمیر، وہ غصے میں میر ہاؤس داخل ہوا اور سیدھا اندر گھستے اس نے اسے للکارا۔ سبھی باہر نکل آئے۔ عمیر بھی اپنے کمرے سے نکلا کہ اذلان نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پہ زوردار گھونسا دے مارا۔ عمیر اس اچانک افتاد پر حیران ہوتا اسے دیکھتا چلا گیا، لیکن اذلان رکا نہیں اور مارتا چلا گیا۔ کیا کر رہے ہو؟ اس کو جان سے مار دو گے کیا؟ مار دوں گا۔ وہ ارسلان میر کو بھی پیچھے دھکا دے گیا، جس پہ جلال میر آگے ہوتے اذلان کو قابو کرنے لگے۔ کیا ہو گیا ہے؟ کچھ ہمیں بھی تو بتاؤ، پتہ تو چلے۔ کیا کیا ہے اس نے؟ اذلان غصے میں لاتے گھوسے مارتا چلا گیا اور سب کو اس کی اصلیت بتا دی۔ اس کے دوست عادل نے اسے کلیئرلی بتا دیا تھا کہ وہ تصویریں نقلی ہیں، اور پھر بھیجنے والا تو یہ عمیر ہی تھا، تو کیسے چھوڑ دیتا اسے؟ حقیقت جان کر جلال میر نے اذلان کو پیچھے کرتے خود عمیر کے منہ پہ تھپڑ رسید کیا۔ میری بیٹی کی زندگی برباد کرنے والے، تجھے میں جان سے مار دوں گا۔ وہ اس کا گلا دباتے دھاڑے۔ ارسلان نے روتے بلکتے بھائی کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ عمیر اذلان کی مار کھاتا ادھموا ہو چکا تھا۔ رہی صحیح کسر جلال صاحب نے اپنا جلال دکھا کر پوری کر دی۔ وہ بے ہوش ہوتا نیچے گرا۔ ارسلان نے بیٹے کو سنبھالا اور پھر سے بھائی کے آگے ہاتھ جوڑے۔
اسے یہاں سے لے کر چلے جاؤ ارسلان، ورنہ میں اسے جان سے مار دوں گا، دفع ہو جاؤ۔ وہ چلائے تھے کہ ارسلان صاحب اسے بمشکل اٹھاتے وہاں سے اپنے کمرے کی جانب بڑھے۔ جی چاہتا ہے خود کو بھی مار دوں۔ اب کی بار ازلان نے جلال میر کی جانب دیکھتے کرب سے کہا، بہت تکلیف دی ہے میں نے آپ کی بیٹی کو، وہ بے گناہ تھی، بے قصور تھی۔ اس شخص نے مجھے ورغلایا اور میں اپنی بیوی کے بجائے اس انجان شخص پر یقین کرتا چلا گیا۔ میں نہیں ہوں آپ کی بیٹی کے قابل، آپ آ کر لے جائیں اسے۔ وہ ان کے ہاتھ جوڑ گیا۔ جلال میر کے دل کو ہاتھ پڑا۔ ایسے کیسے؟ میں نے بہت مان سے اپنے جگر کا ٹکڑا تمہیں سونپا ہے یار، ایسے مت کہو۔ غلطیاں کس سے نہیں ہوتی، سب سے ہوتی ہیں۔ اگر غلطی کا احساس ہو جائے تو اللہ بھی معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ نہیں نہیں انکل نہیں، یہ غلطی نہیں، گناہ۔ ایک پاک باز عورت جو کوئی اور نہیں میری بیوی تھی، اس پر شک کیا، میں نے گناہ کیا، مجھے اس کا ساتھ دینا چاہیے تھا۔ میں نے اپنی جنت اپنے ہاتھوں سے اجاڑ دی انکل، آپ کی بیٹی کو طلاق، خدا کے لیے چپ ہو جاؤ، ایسا مت کرو۔ زباریہ بیگم تڑپ سی گئی، مت کہنا ایسا کچھ کہ یہ سب ہوا، میں بھی مر جاؤں گی اور میری بیٹی بھی۔ طلاق کا دھبا مت لگانا، یہ ظلم مت کرنا۔ وہ روحاں سے ہوتے جلال میر کا بازو تھامے بولی تو ازلان نے انہیں ساری بات بتا دی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اب کسی سے کوئی بات چھپے۔ اس نے جو کیا اسے اس کی سزا ملنی چاہیے تھی، اور وہ انہی پہ اپنی سزا چھوڑ گیا۔ اگر حوریہ اپنی عدت کے دوران تمہیں معاف کر دیتی تو ہمیں خوشی ہوگی، لیکن اگر وہ… میر صاحب، زباریہ نے روتے ہوئے پکارا تو وہ ہاتھ اٹھا کر روک کر، اگر وہ واپس آنا چاہے تو میں اسے آ کے لے جاؤں گا۔ وہ دل پر پتھر رکھے فیصلہ سنا گئے۔ وہ بہت ڈھیلے وجود کے ساتھ وہاں سے نکل آیا۔ حویلی پہنچا تو اندر جانے کی ہمت ہی نہیں پڑ رہی تھی، پر جانا تھا، اسے اپنے کیے کی معافی مانگنی تھی۔ معافی ملتی یا نہ وہ اس کا نصیب، پھر بھی وہ معافی مانگنا چاہتا تھا۔ وہ اپنے آپ پر قابو نہ رکھ پایا۔ وہ طلاق جیسا لفظ زبان پر لے آیا۔ اس نے حوریہ سے معافی کے بعد اللہ سے بھی معافی مانگنی تھی۔ وہ دادی کے کمرے میں آیا تو وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل ان کے پاس گرا تو ان کا دل دہل گیا۔ تلاوت مکمل کرتے، قرآن پاک کو عقیدت سے بوسہ دیتے، غلاف میں رکھا اور بوڑھی ہڈیوں سے اٹھتے اپنے پوتے کے پاس آئیں۔ انہیں ایک ماہ میں پوتے کی یہ حالت دیکھتے اندازہ لگانا مشکل نہ لگا کہ وہ اپنے کیے پر آج نادم۔ دادی، وہ مجھے معاف کر دے گی کیا؟ وہ بلکتے ہوئے سوال پوچھ رہا تھا، جس پہ مہر النساء کا دل ہلکورے بھرنے لگا، جبکہ دروازے میں کھڑا وجود برف کی سل کی مانند ساکت ہوا۔ سچے دل سے کی گئی توبہ اللہ بھی قبول کر لیتا ہے۔ انہوں نے اسے حوصلہ دیا۔ اللہ کا بندہ نہیں معاف کرتا نا دادی، میں گنہگار ہوں اس کا، مجھے اس سے… اچانک سے اسے دیکھتے وہ چونکا اور اس کی جانب بڑھا۔ وہ اسے دیکھے خاموش آنسو بہا رہی تھی۔ وہ اب کی بار اس کے آگے گھٹنوں کے بل جھکا اور اپنے ہاتھ اس کے پاؤں پر رکھنے لگا۔ حوریہ کرنٹ کھاتے پیچھے ہٹے۔ وہ پھر سے ہاتھ جوڑ گیا، پلیز حور معاف کر دو، میں نہیں رہ سکتا تمہارے بنا۔ تم پر شک کر کے میں نے خود پر ظلم کیا، میں بہت برا ہوں، لیکن پھر بھی میں معافی کا طلبگار ہوں۔ وہ نم لہجے میں کہتا اسے اپنے لیے نرم کرنا چاہ رہا تھا، پر وہ نرم نہ ہوئی اور رخ پھیر لیا۔ ازلان جیسے سب کچھ ہار گیا۔ وہ پیچھے ہٹ گیا۔ وہ اس کے ساتھ زور زبردستی نہیں کر سکتا تھا اور خاموشی سے کمرے سے نکلتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ پیچھے روتی رہ گئی۔ میں تمہیں مجبور نہیں کروں گی حوریہ، لیکن آج اگر وہ ٹوٹ گیا تو بکھر جائے گا۔ عورت کے اندر اللہ نے بہت صبر رکھا ہے بچے، وہ خود کو بھی سنبھال لیتی ہے اور پورے خاندان اور مرد کی آنے والی نسل کو بھی، لیکن مرد کے اندر اتنا صبر نہیں ہے۔ آج میں نے سچ میں اس کی آنکھوں میں ندامت دیکھی۔ آگے تمہاری مرضی، جو دل چاہے راستہ چن لو۔ وہ اب بھی اسی پر چھوڑ گئی تھی۔ موبائل پر میسج ٹون بجی تھی، اس کی ماما کا وائس میسج تھا۔ اس نے دھڑکتے دل سے سنا، حور بیٹا ازلان آیا تھا، جو کچھ بھی ہوا ازلان نے ہمیں سب بتایا۔
اپنا گناہ بھی وہ سب سے معافی مانگ کر گیا ہے، تم سے بھی مانگنا چاہتا ہے۔ حور کا دل دکھا، ہمیشہ کی طرح عورت کو ہی جھکنے کا کہا جاتا تھا، کیوں؟ اس نے کرب سے آنکھیں میچی۔ حور، معاف کرنا نہ کرنا تمہاری مرضی، اگر اپنا لو اذلان کو تو بھی ٹھیک، نہیں تو بیٹا بابا کو فون کر دینا، وہ لینے آ جائیں گے۔ ان کی روتی آواز سنتے وہ بھی رو دی۔ فیصلہ اب اسے خود کرنا تھا۔ اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا، وہ اب بھی طلاق کا دھبا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے پلٹ کر دروازے کو دیکھا اور پھر اگلے لمحے وہ اذلان کے روم میں تھی جو کارپٹ پر بیٹھا ہاتھ میں بلیڈ تھامے ہوئے تھا، جیسے کچھ غلط کرنے جا رہا، اس سے پہلے کہ وہ خود کو سزا دیتا۔ حوریہ نے اس تک پہنچ کر اس کے ہاتھ سے بلیڈ لے کر دور اچھالا۔ یہ کیا کر رہے تھے آپ؟ وہ تڑپ گئی، جبکہ اذلان اسے دیکھتا حیران ہوا۔ وہ خود کو سزا دینے جا رہا تھا، اپنی زبان کاٹ کر، جس سے اس نے حوریہ کو طلاق دی۔ حوریہ اس کے اس عمل سے سخت ڈر گئی اور اس کے سینے سے لگ گئی۔ اذلان نے اسے اپنے سینے میں سختی سے بھینچا، جسے اس نے اب اگر چھوڑا تو وہ کہیں اسے چھوڑ کر چلی نہ جائے۔ باہوں میں تیری آ کے لگا، میرا سفر تو یہیں تک ہے، تم پہ شروع تم پہ ختم، میری کہانی تم ہی تک ہے۔ دل کو جو دے راحت سے تجھ میں ہے وہ خاموشی، 100 بار تلاش لیا خود کو، کچھ تیرے سوا نہ ملا مجھ کو۔ سانسوں سے رشتہ توڑ بھی لوں، تم سے نہ توڑ پاؤں گی، میں پھر بھی تم کو چاہوں گی۔ اس کے ہاتھوں کو چومتے، اس کے ماتھے پہ عقیدت سے لب رکھتے، اس کے گال کو سہلاتے، اس پہ اپنے تشنا لب رکھ گیا اور ایک جھٹکے سے اسے اپنی باہوں میں بھرتا، اسے دیکھتا چلا گیا۔ حوریہ نے اس کے گلے کے گرد باہیں پھیلا دی۔ وہ اسی لیے بستر پر آتا، اس کا دوپٹہ ایک طرف رکھتے، اس کے لبوں پر جھکتا، 1 انچ کے فاصلے پر رک گیا۔ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر تمہیں واپس اپنی زوجیت میں لے رہا ہوں۔ میرے لیے تم انمول ہو حور، میں معافی کے لائق نہیں، لیکن اب اپنے عمل سے ثابت کروں گا کہ تم کتنی انمول، اور اذلان خان تمہیں کتنا چاہتا۔ وہ گہری سانس بھرتا تمام لائٹس آف کر گیا۔ اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لیا تو حور کو پرسکون ہوتی آنکھیں میچ گئی۔ وہ جانتی تھی یہ گناہ معافی کے لائق نہیں تھا، لیکن کسی نے اس کے ساتھ زور زبردستی نہیں کی تھی۔ وہ جو چاہے فیصلہ لے سکتی تھی، پر اس کے دل پہ اذلان راج کر رہا تھا۔ وہ اگر آج اذلان کو چھوڑتی تو یقیناً اس کے ماں باپ اسے ساری زندگی بٹھا کے تو نہ رکھتے، اور کسی اور کے پاس جانا، وہ مر ہی جاتی۔ اسے ایک شخص کا لمس پا کر وہ کسی اور کی سیج نہیں سجا سکتی تھی۔ اپنے دل کی آسودگی کے لیے اس نے اذلان کو معاف کر کے اپنا آپ ایک بار پھر معتبر کر لیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل کی کہانیوں کو پسند کرنے کا شکریہ۔ ایک بات کی وضاحت دے دوں، جیسے پڑھنے والوں کی کئی کیٹیگریز ہوتی ہیں، اسی طرح کہانیوں کی بھی کئی کیٹیگریز ہوتی ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہر کہانی ہر ایک کی پسند کے مطابق ہو، ہر ایک کو اپنی رائے کا اظہار کرنے کا پورا اختیار ہے، لیکن ایسے الفاظ کا چناؤ کریں کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ اب یہاں بہت سے ریڈرز کو یہ اینڈ اچھا لگا ہوگا اور کچھ کہیں گے کہ ہر بار عورت ہی کیوں معاف کرے؟ بھئی اگر اینڈ میں وہ معاف نہ کرتی تو کتنے لوگ دل برداشتہ ہوتے کہ اذلان نے معافی مانگی، خود کو سزا دی، گناہ قبول کیا۔ اتنی سخت دل تھی حوریہ، 100 باتیں حوریہ کے کردار کو ملنی تھی۔ اب اگر معاف کر رہی ہے تو 80% لوگوں کا دل مطمئن ہو جانا۔ تو سوال آپ پر چھوڑتی ہوں، آپ حوریہ کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ میں وہی کرتی جو حوریہ نے کیا۔ اب آپ کی باری ہے، تنقید کریں، پر وہ تنقید جو برائے تعمیل ہو، ورنہ تنقید برائے تنقید ایک آسان فعل ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں اور پازیٹیو وے سے اپنی رائے کا اظہار کریں کہ دل سے جو کہی جائے بات اثر رکھتی ہے۔ جزاک اللہ۔